بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العظیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین اعظام، یہ جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اس مہینے سے ہجری سال شروع ہوتا ہے۔ اس کا نام محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کا مخصوص عمل صرف روزہ ہے، جس کی حدیث شریف میں ترغیب آئی ہے۔ روزے کے علاوہ کوئی اور عمل مسنون نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہتر روزہ محرم کا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے کا ہم کو حکم دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے بعد تم کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم پر مہربانی فرمائی، اور آئندہ بھی اس دن میں ایک قوم پر مہربانی فرمائیں گے۔ وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ اللہ پاک نے ان کو عاشورے کے دن یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اور آئندہ جس قوم پر اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے وہ معلوم نہیں کون سی قوم ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ عاشورہ کسے کہا جاتا ہے؟ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ عاشورے کا روزہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب استحباباً باقی ہے، یعنی اب یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یہ محرم کا روزہ، وہ کون سے گناہ ہوں گے؟ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ؟ گناہ صغیرہ معاف ہوئیں گے، گناہ کبیرہ تو توبہ اور استغفار سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہود بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا، اگر آئندہ میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود سے امتیاز ہو جائے، ان سے مشابہت نہ ہو۔ لیکن اگلے سال عاشورے کا دن آنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مکمل عزم و ارادہ کر چکے تھے، اپنی زبان مبارک سے اس کا اظہار بھی فرما چکے تھے، اس لیے علماء کرام نے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کو ملانے کو مستحب قرار دیا ہے۔ تنہا عاشورہ کے روزے کو رکھنا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا کہا ہے۔ اگر کوئی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے، اور عاشورے کی فضیلت اس سے بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لے، 2 روزے رکھے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔